محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تب آپ کے صحابہ نے احادیث بنانا شروع کیا۔ احادیث بنانا یہ تعبیر جو ہے صحیح نہیں ہے، حدیث کہتے کس کو ہیں؟ پیارے رسول بیٹھے ہیں، کچھ نہیں۔ ایک نے کہا میں نے پیارے رسول کو دیکھا، آپ بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے داہنے طرف، یہ حدیث بن گئی۔ ایک تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا متکئا علی یسارہ یا یمینہ، یہ حدیث بن گئی۔ پھر اسی مجلس میں کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ اہمیت کی وجہ سے کہا الا وشہادۃ الزور وقول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹ گواہی دینا۔ تو اسی ایک مجلس میں دو حدیث ہو گئی۔ پھر اس کے بعد چپ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کچھ ذکر اذکار کر رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ چپ تھے، اور تو حدیث بنتی نہیں ہے۔ پیارے رسول کے احوال کو نقل کرنے کا نام حدیث ہے۔ پھر جب آپ نے کہا کہ الا ادلکم، میں بتا دوں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ حدیث قولی اور وہ حدیث فعلی۔ اور پھر اسی طرح پیارے رسول کے سامنے اگر کوئی کام کسی نے کیا جو پیارے رسول نے اس پر انکار نہیں کیا تو وہ تقریری، گویا پیارے رسول نے اس کو صحیح کہا اور صحیح سمجھا اللہ کی طرف سے۔ اگر وہ صحیح نہ ہوتا تو آپ انکار کرتے کہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث بنانا شروع کیا، نہیں تعبیر نہ کیجئے۔ صحابہ کرام نے آپ کے احوال، آپ کے اقوال کو بیان کرنا، حفظ کرنا اور بیان کرنا شروع کیا۔ پر جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے پہلے آپ کی سیرت وہ کیسے ہم تک پہنچی؟ پیدا ہونے سے پہلے آپ حمل میں تھے، بیان کرنے والے ہیں نہیں، ان کی والدہ تھی، ابو طالب تھے، اور دوسرے لوگوں سے بیان کیا۔ رہ گئی بات اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی حیثیت یہی ہے بیان کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اسی کو پیارے رسول نے دہرا دیا کہ میں پیدا ہوا سوموار کے دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھی دی سوموار کے دن، تو اس نام سے جو حدیث بنی وہ پیارے رسول کی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت آمنہ نے بیان کیا، حضرت ابو طالب نے بیان کیا، دوسروں نے بیان کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پی رہے تھے، وہاں ان لوگوں نے بیان کیا۔ اسلام لانے کے بعد ان سب نے بیان کیا، حنین کے بعد، تو وہ سب باقاعدہ صحیح سیرت رسول میں ذکر اس کا آئے گا۔